الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر اکرم کا کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر آج موقع دیا اور وہ اس پروگرام کو، میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر اکرم کو بھی بتائیں کہ اس پروگرام کو شروع ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا. میرا خیال ہے سال سے تو کافی زیادہ ہی ہو گیا ہوگا، 2 سال ہو گے. بہرحال میں ہوں ہربلسٹ ڈاکٹر عبدالسمیع، پی ایچ ڈی اسکالر، ہمدرد یونیورسٹی، اور میرا ٹاپک جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے انفرٹیلیٹی کے حوالے سے. ایک جنرل اس کا احاطہ ہم نے کیا ہوا ہے کہ کوئی خاص اس میں کسی ایک بیماری کے اوپر نہیں ہے، بلکہ عمومی ہماری صحت کے حوالے سے کہ اگر ہم اپنی عمومی صحت کو اچھا رکھتے ہیں تو ہم انفرٹیلیٹی کا شکار نہیں ہوں گے، الا یہ کہ کوئی اور بیماری ہو جائے. لیکن عام طور پہ بیماریاں بھی، اگر ہم مجموعی صحت، ہماری غذا، ہماری ایکسرسائز، ہماری ساری چیزیں، ہمارا لائف اسٹائل سب کچھ اچھا ہو تو ہم عام طور پہ امید کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی بھی اور بھی مرض نہیں ہوگا آسانی سے. بہرحال ہم نے اس وقت بات کی تھی پچھلے لاسٹ فرائیڈے کو کہ ہم اس میں بات کر رہے تھے کہ وائٹامن سی وغیرہ تک کے پہنچے تھے. اس کے علاوہ جو ہے ہم کافی حد تک وائٹامن ڈی استعمال کرنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم وائٹامن ڈی کو بہت اچھی مقدار میں استعمال کریں اور اس کو کم سے کم اپنے ایک لیول کے اوپر رکھیں، کیونکہ ہمارے یہاں مرد ہوں چاہے خواتین ہوں، دونوں ہی کہ وائٹامن ڈی کی طرف کوئی خاص رول نہیں ہے. ہم لوگ دھوپ میں، خواتین تو خیر بالکل بھی دھوپ میں نہیں بیٹھتی ہیں کہ ان کو اپنے کالے رنگ ہونے کا کانشیس بہت زیادہ ہوتی ہیں. مرد حضرات بھی ٹائم نہیں ملتا، یہ نہیں ملتا، بلکہ جب ہمارے یہاں تو فلیٹ اور یہ پورشن کا سسٹم شروع ہو گیا ہے تو کہتے ہیں جی ہمارے تو دھوپ ہی نہیں آتی. تو بہرحال آپ لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ کافی حد تک وائٹامن ڈی حاصل کریں، کیونکہ وائٹامن ڈی جو ہے فرٹیلیٹی میں مرد اور خواتین دونوں کے لیے بہت اہم رول ادا کرتا ہے. اچھا، مختلف ریسرچ یہ بھی بتاتی ہیں کہ وائٹامن ڈی کی جو کمی والے مردوں میں ٹیسٹوسٹرون کی بھی کمی دیکھی گئی ہے. تو وائٹامن ڈی کی کمی سے جو ہے نا موٹیلٹی میں بھی وائٹامن ڈی کی کمی والے مردوں میں کہ ٹیسٹوسٹرون کی کمی دیکھی گئی ہے، اور وٹامن ڈی کی کمی سے موٹیلٹی میں بھی فرق پڑتا ہے گا. اچھا، دوسرے یہ کہ ٹرائبولس جو ہے، اگر ہم ٹرائبولس وغیرہ کا استعمال کریں، جسے ہم گوکرو کہتے ہیں، خار خسک کا استعمال ہے، تو وہ بھی اس معاملے میں بہت اچھا رول ادا کرتا ہے. مردانہ زرخیزی کو یا ان کی انفرٹیلیٹی کے امکانات کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تقریباً 6 گرام جو ہے ٹرائبولس جو ہے روزانہ 2 بار کھانا، لیکن کم سے کم بھی 2 مہینے تک. تو یہ ہمارے جو عضو تناسل کے جو افعال ہیں اور جنسی کمزوری میں بھی فرق پڑتا ہے. یہ عام طور پہ ٹرائبولس جو ہے، اس میں شاید 2 قسمیں ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی اسٹڈی بھی باقی ہے میری. ٹرائبولس عام طور پہ جو ٹیسٹوسٹرون کی سطح کو تو نہیں بڑھاتا ہے، جبکہ جنسی کمزوری کو دور کرنے والے دوسرے اثرات کو بڑھا دیتا ہے گا. تو ہمیں بہرحال ٹرائبولس کو پہ ہم غور کر سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے تجربے میں ہے، میرے بھی ہے، کہ ٹرائبولس اس معاملے میں خاصا اچھا کام کرتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم یہ میتھی دانے کا اگر ہم استعمال کرتے ہیں، میتھی دانے کا ایکسٹریکٹ کم سے کم 500 ملی گرام کے استعمال سے نا ٹیسٹوسٹرون کی سطح، اس کی طاقت، اور یعنی کہ کیا کہنا چاہیے کہ مرض کی کمی میں بہت اچھا دیکھا گیا ہے کہ اس میں جو ہے مرض کی کمی ہو جاتی ہے. ایک اور تحقیق میں یہ بھی کہیں پڑھا تھا میں نے کہ میتھی دانے کے ایکسٹریکٹ اور دوسرے منرل سے جو تیار کردہ جو بہت سارے سپلیمنٹ ہیں، وہ اگر 6 ہفتوں تک لینے سے جنسی خواہش، یعنی کہ جو ہمارے کہنا چاہیے کہ جنسی خواہش ہے، اس کے علاوہ موٹیلٹی وغیرہ میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جنسی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے، لیبیڈو جو ہے وہ آپ کی بڑھ جاتی ہے. ان طاقت میں تو جو کمی آ رہی ہوتی ہے، ان طاقت میں بہتری آ جاتی ہے. ٹیسٹوسٹرون کی سطح میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان تمام مطالعات میں میتھی دانے کا ایکسٹریکٹ استعمال کیا گیا ہے گا، میتھی دانہ خود نہیں کیا گیا تھا. تو اس لیے ہمیں بھی سفوف کا استعمال کرتے وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کا کتنا فائدہ ہے، یا ہمیں میتھی دانے کا وزن زیادہ کر لینا چاہیے. اچھا، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے اسگند ہے. اسگند کا یہ جڑی بوٹی جو ہے ہندوستان میں قدیم زمانے سے استعمال ہو رہی ہے، اور بہت ساری ریسرچ میں یہ بھی پتہ چلا تھا کہ اسگند جو ٹیسٹوسٹرون کی سطح کو بڑھا کر مردانہ بانجپن کو دور کرتی ہے، یعنی کہ میل انفرٹیلیٹی کو. اور جن حضرات میں اسپرم کی کمی تھی، وہ اگر 5 گرام تک اسگند کا سفوف 3 مہینے تک استعمال کریں تو اس سے ان کی جو ہے ان کی فرٹیلیٹی چانسز میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے. ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے ٹوٹکے ہیں، مطلب ٹوٹکے تو ہیں، انہیں ہم ٹوٹکے اس لیے کہتے ہیں کہ روزمرہ کی چیزوں کو لوگ عام طور پہ دوائیں نہیں مانتے. جیسے میں نے جتنی چیزیں بتائی ہیں کہ یہ کہتے ہیں ٹوٹکے ہیں، تو ہم بھی ان کو ٹوٹکے کی طرح ہی ہے، لیکن ان کے دوائی فوائد بہت سارے ہیں.
ان سب میں سے کیا چیز آپ کو فائدہ دے گی اور کیا نہیں دے گی، اس کا جو دار و مدار ہے وہ آپ کی بانجھ کی وجوہات پر شامل ہے کہ کیا کیا وجہ تھی اس کے اندر۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ بانجھ لیبیڈو، شہوت میں کمی، زیادتی کا دار و مدار آپ کی مجموعی صحت پر ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ کی اگر مجموعی صحت اچھی ہے تو پھر آپ بہت اچھے اس معاملے میں ہو سکتے ہیں۔ مجموعی صحت سے صرف مراد یہ نہیں ہو آپ موٹے، لمبے، چوڑے اور 105 کلو کے ہیں تو ہی آپ کی مجموعی صحت بہتر ہے، اس کو نہیں ہو رہا ہوتا۔ آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا اسٹریس لیول، آپ کا کھانا پینا، ہگنا موتنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس معاملے میں شمار ہوتی ہیں۔ تو ہمیں جو ہے اتنا چاہیے کہ جب ان ٹوٹکوں کے ساتھ یا ان توجیات کے ساتھ یا ہربل دواؤں کے ساتھ آپ کو مجموعی صحت کو بہتر کرنے والی غذائیں، دوائیں، لائف اسٹائل اپنانے ہیں تو وہ آپ کے فرٹیلیٹی کے چانسز کو بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں فرٹیلیٹی کے حوالے سے نہ بھی ہم ان چیزوں کو یوز کر رہے ہوں تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ فرٹیلیٹی کے علاوہ بھی ہم اپنے لائف اسٹائل کو، اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو اچھی کر سکتے ہیں، زندگی کے امکانات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ جو رو کے پریشان ہو کے گزرے، جوڑوں میں درد، کمر میں درد، ٹانگوں میں درد، ہضم کی خرابی، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری دور ہو سکتی ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمیشہ ایک صحت مند طرز زندگی گزاریں۔ غیر صحت مند طرز زندگی گزارنا جو ہے وہ آپ کی مجموعی صحت کو خراب کرے گا۔ اپنا اضافی وزن کو کم کریں، متناسب جسم رکھیں، اپنا BMI جو ہے وہ کنٹرول رکھیں، اور وزن کم کرنے کے لیے بھاگ دوڑ اور غذا کا خیال رکھیں۔ اچھا، اپنے BMI کا جو خیال ہے وہ اپنے طور پہ آپ لوگوں کو ضرور ہے، کیلکولیٹ تو ضرور کیا کریں کہ جی میرا BMI جو ہے باڈی ماس انڈیکس جو ہے کتنا رہتا ہے۔ الکوہل کو بند کریں، پان، گٹکا، تمباکو کو ختم کریں، کیونکہ الکوہل کا استعمال یا جو بھی نشہ آور چیزیں ہیں اس سے آپ کے ٹیسٹوسٹرون کی مقدار کو کم اور منی کے معیار کو خراب کر سکتی ہے۔ اسی طرح مناسب نیند کو حاصل کرنا ضروری ہے کہ آپ کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے مناسب نیند لینا بہت ضروری ہے۔ کم یا ضرورت سے زیادہ نیند بھی جو ہے وہ آپ کے منی کے معیار کو خراب کر سکتی ہے۔ آپ کا ناشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ ناشتہ ہمیشہ بھرپور ہونا چاہیے۔ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، میں نے بھی ایک جگہ پڑھا تھا کہ ناشتہ جو ہوتا ہے وہ بادشاہوں کی طرح ہونا چاہیے، دوپہر کا کھانا جو ہے وزیروں کی طرح، اور رات کا کھانا اپنے دشمن کو دے دیں۔ مطلب ہمیں رات کو ہی مشکل یہ ہم کہ سب سے اچھا کھانا کھاتے ہیں اور ناشتہ جو ہے سب سے کم کرتے ہیں، ناشتے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ بچوں کو تو خیر ٹائم ملتا ہی نہیں ہے، بھوک نہیں لگ رہی، یہ نہیں ہو رہا، لنچ بھی نہیں کھاتے اور دوپہر کو پھر 1-2 بجے آتے ہیں۔ اب سوچیں کہ رات کو اگر 9, 10, 11 بجے کھانا کھا رہے ہیں اور اگلے دن آ کے دوپہر 12, 1 بجے 2 بجے کھانا کھاتے ہیں تو کتنا برا حال ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھوک کو کم کرنے کے لیے چپس ہیں، چاکلیٹس ہیں، کولڈ ڈرنک ہے یا ڈبہ پیک جو ہمارے یہاں جوسز ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں تو یہ ہماری صحت کے معیار کو خراب کریں گی۔ تو ناشتہ ہمیشہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور غذائیں ہو، اخروٹ ہے، شہد ہے، پھل ہے، بادام ہے، نٹس ہے، کھجور ہے، یہ وغیرہ کھانے سے آپ کی فرٹیلیٹی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، سپلیمنٹ پہ ہم کام کر سکتے ہیں لیکن سپلیمنٹ صرف اس وقت کام کرنے چاہیے جب ہم اپنی غذا کسی اور وجہ سے نہ لے رہے ہوں۔ لیکن نوجوانوں کو جو کہ 40-45 سال تک کے بھی ہیں یا اور 50 سال والے بھی لوگوں کو ہم جو دیڑھ عمر کہلاتے ہیں تھوڑا سا، تو ان کو بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو غذاؤں کے اوپر زیادہ ڈالیں، وٹامن C, E, D اور یہ سب چیزیں جو ہے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں۔ اسی سے منی کے معیار کو تو اچھا کریں گی، جو کہ بانجھ پن میں بہت عام ہوتا جا رہا ہے اور دنیا بھر میں عورتوں کی طرح مردوں کو بھی بہت زیادہ متاثر کر رہا ہے۔ تو اگر آپ کو فرٹیلیٹی کے مسائل درپیش ہیں، بہت ساری چیزیں، عادتیں جو آپ بدل سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں، وہ اس صحت اپنی صحت کو ان کے بہتر بنانے کے لیے توجہ دیں۔ ان میں سے کوئی سب میں کوئی بھی 100% نہیں ہے، بس آپ کو ان تمام نکات پر اپنی توجہ مرکوز رکھنی ہے۔ اگر غذا کی کمی ہے تو غذا کو پورا کریں، لائف اسٹائل یا مردانہ ہارمون ٹیسٹوسٹرون کی سطح میں کمی کی وجہ سے اگر مردانہ بانجھ پن کا شکار ہے تو ادویات کے ساتھ ساتھ یہ سب تجاویز جو ہے نا وہ آپ اس پر عمل کریں، بہت جلد آپ کی زندگی میں خوشیاں لا سکتی ہیں۔ جب بھی آپ اور آپ کی بیوی جو ہے جو اپنی فیملی بڑھانے کے لیے یا آپ لوگ اپنی فیملی بڑھانے کے لیے یا ماں باپ بننے کے لیے جب جدوجہد کرتے ہیں تو خود آپ کو بھی اپنے اسپرم کی تعداد اور کوالٹی کو بڑھانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے یہ بات کہ حمل کے لیے صرف ایک اسپرم اور ایک ایگ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن تمام ریسرچرز یا ہربلسٹ جو ان کی تعداد بڑھانے پر زور کیوں دیتے رہتے ہیں؟
وقت یہ کہ مختصر یہ کہ تعداد کو بڑھانے اور ان کی کوالٹی بڑھانے کے لیے زور اس لیے دیا جاتا ہے کہ یہ سب کامیاب حمل کے امکانات کو بڑھاتا ہے. جیسے آج کل اسرائیل فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے تو 100 کی بجائے وہ 100 گولے بھی مار دیں تو کافی ہے، لیکن انہیں نہیں پتا کہ ٹارگٹ پہ لگیں گے نہیں لگیں گے، تو 100 کی بجائے 2000 گولے مار دیتے ہیں اٹھا کے. اسی طرح جب فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں تو دڑ ایک پوری بس خالی کر دیا جاتا ہے کہ امکان ہی نہ رہے اس بندے کے زندہ ہونے کا. تو اسی طرح ہم اس انفرٹیلٹی کے چانسز کو ختم کرنے کے لیے کہ انفرٹیلٹی نہ رہے یا جلدی حمل ہو جائے، تو یہ سب جو چیزیں ہم بڑھاتے ہیں اسی لیے کہ یہ اسپرم کی تعداد بڑھا دیں، ایگ کی تعداد بڑھا دیں، یہ سب کامیاب حمل کے امکانات کو بڑھاتا ہے. یعنی جب اسپرم کی کوالٹی کے ساتھ ساتھ کوانٹٹی زیادہ ہوگی تو منی میں زیادہ اسپرم ہونے کی وجہ سے اسپرم کو عورت کے ایگ تک پہنچنے اور ایگ میں داخل ہونے کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے. اچھا، اسی لیے اسپرم کی کوالٹی اور کوانٹٹی کو امپروو کرنے پر بھی زور دیا جاتا ہے کہ ایک نوجوان صحت مند مرد کے منی میں اسپرم کی تعداد 40 سے 300 ملین تک ہوتی ہے. لیکن اس کے اندر اسٹینڈرڈ بھی اچھا ہونا چاہیے. اصل میں ہم جو ہے نا تعداد نہیں ہے. ابھی ایک صاحب میرے پاس آئے تھے، تقریباً 2-2.5 مہینے ہو گئے. ان کے پہلے جو تھی دفعہ مہینے بھر میں جب علاج ان کا کیا تو تقریباً 9 ملین تھے. جیسا ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی چیزیں چینج کرنی پڑتی ہیں، لوگ بہت سارے اپنے لائف اسٹائل نہیں چینج کر پاتے ہیں. لیکن جب یہ لائف اسٹائل ان کا چینج کیا، ان کو ساری چیزیں کی اور سختی سے کی، تو جب دوسری دفعہ ان کا کرایا جو ابھی تو ہے اس میں 309 ملین، مطلب 309 ملین ان کے اسپرم آئے ہیں. اور ماشاءاللہ دیکھیے جو تقریباً 9 ملین کے قریب تھے، پہلی دفعہ میں ایک تو ان کی رپورٹ اور تھی، کچھ بہتر تھی، تھوڑی سی خراب بھی، لیکن پھر ان کے اوپر اور زیادہ ان کو کرنا شروع کیا. تم نے کہا بھائی اب آپ کرو، تو 309 ملین ماشاءاللہ. میں نے کہا تو میں نے اور لوگوں کو بھی پھر اور زیادہ زور دینا شروع کیا کہ بھائی اب اپنی لائف اسٹائل بہتر کریں. جن لوگوں کو آسانی سے امپروو ہو رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن جن کو تھوڑا مشکل لگ رہی تھی تو ان کو میں نے کہا نہیں اب آپ اور زیادہ اپنے بڑھائیں. تو 40 سے 300 ملین تک ہم کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ کم اسپرم میں جو ہے WHO کے مطابق جو ہے 15 ملین سے کم اگر ہوں تو اس کو اولیگو اسپرمیا میں شمار کیا جاتا ہے. اس لیے مردوں کو چاہیے کہ اپنی اسپرم کاؤنٹ اور اسپرم کوالٹی کو بڑھانے کے لیے ادویات کے ساتھ ساتھ ان ہدایت پر بھی عمل کریں، جس سے وہ اپنے ٹارگٹ کو جلد از جلد حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر اکرم بہت شکریہ. اصل میں آج مجھے ایک پارٹی میں جانا ہے تو بس اب مجھے تھوڑی سی یہاں پہ بھی دیر ہو گئی اور نماز کی وجہ سے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم اگر ہوا تو پھر ایک لمبے کچھ نشست رکھ لیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.